بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 293 یعنی 293 میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہماری اس نشست میں وقفہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ موسم بہت خراب چل رہا ہے اور سردی کے اثرات جو ہیں وہ ہر شخص محسوس کر رہا ہے، اور میں تو چونکہ عمر بھی زیادہ ہے اس لیے زیادہ اثرات ہوتے ہیں، تو کھانسی نزلہ وغیرہ جب ہوتا ہے تو میں عام طور سے یہ پروگرام نہیں کرتا، تو آج تھوڑی سی ہمت ہوئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ ہمارا ابھی سعودی عرب کا سفر جاری ہے، جس میں حرمین شریفین کی حاضری سب سے اہم ہے میرے نزدیک، تو وہ لیکن اس سلسلے میں یہ دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حرمین شریفین اور سعودی عرب کے جتنے بھی مشہور مقامات ہیں، زیارتیں ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے ہر شخص کو بھی معلوم ہے، اور لاکھوں لوگ جو وہاں سے حج اور عمرہ وغیرہ کر کے آتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو تقریباً سب تفصیل سب کو معلوم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو شخص چاہے جس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہے، ذرا سے کلک کے فاصلے پر وہ ساری معلومات اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا اس حوالے سے۔ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ اختر آئی اسپتال والے ڈاکٹر اختر جمال خان، جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ماہر امراض چشم ہیں، ان سے ایک بار میں نے جب میں ان کے یہاں کام کرتا تھا تو وہ جا رہے تھے عمرے پر، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو بڑا دلچسپ جملہ کہا، بہت یعنی میں کہتا ہوں دل کو لگنے والا جملہ کہا، مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، شاید 25-30 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کمالی صاحب آپ یہ بات بتائیے کہ مجھ جیسا پیسے والا آدمی اگر عمرے کے لیے جا رہا ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، خانہ کعبہ کے قریب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب جا کر دعا مانگے گا تو وہ قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ میں پیسے والا ہوں، اور یہاں آپ یا کوئی اور غریب آدمی گھر میں بیٹھ کر عزت کی روٹی کما کر اور جائز آمدنی کے ذریعے آپ جانے کے قابل اگر نہیں ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، اس لیے یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ ہم سے دور ہے اور ہماری بات نہیں سنے گا۔ ان مقامات مقدسہ کی اہمیت اپنی جگہ، بلا شبہ وہ معرفت کے مقامات ہیں، وہاں جانے کو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ گھر بیٹھے اللہ سے قرب چاہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تو آپ کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بہرحال مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کم وسائل کے باوجود 6 دفعہ موقع دیا اپنے در پر حاضری کا۔ 3 مرتبہ تو ہم اخبار کے حوالے سے گئے تھے کہ وہاں سے حج کے زمانے میں اردو ایڈیشن نکلتا تھا 1.5 مہینے کے لیے، تو 3 بار میں گیا ہوں اس حوالے سے۔ ایک بار میرے بیٹے نے جب اس کی ملازمت سعودی عرب میں ہو گئی تو انہوں نے ہمیں یعنی حج پر بلا لیا، تو وہ حج کیا ہم نے، چوتھا موقع تھا یہ۔ پھر ایک بار اور انہوں نے ہمیں عمرے کے لیے بلایا، تو 5 بار تو ہمیں یہ سعادت مل چکی تھی، اور یہ سارے اپنے ذاتی اخراجات پر نہیں تھے دورے۔ اللہ کا کرم کہ غریب آدمی کو 5 مرتبہ اپنے وسائل استعمال نہ کرتے ہوئے بلا لیا، اور تھے بھی نہیں سچی بات ہے اتنے وسائل۔ اب یہ 6ٹھی مرتبہ جب میں گیا ہوں تو یہ پہلا موقع تھا کہ اپنے خرچے سے ہم وہاں گئے، اور اللہ کے فضل سے جو کچھ توفیق تھی وہ کی، اس لیے کہ عمر بہت زیادہ، بیماریاں ہمارے ساتھ، تو گھومنے پھرنے کا تو ویسے بھی شوق اس لیے نہیں کہ گھوم پھر لیے تھے، سعودی عرب پورا دیکھ لیا تھا، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ اس بار مجھے جو سعودی عرب میں
تبدیلی نظر آئی، وہ اس قدر ترقی کا دور مجھے نظر آیا کہ آخری دورہ میرا 16 سال پہلے تھا، اب کہ جب میں گیا ہوں تو پوری دنیا بدلی ہوئی ہے، بڑی بڑی عمارتیں لمبی چوڑی اور سڑکیں اتنی کشادہ طویل، مکہ جیسے اور مدینہ منورہ جیسے پہاڑی علاقوں میں اتنی چوڑی سڑکیں، اتنی لمبی سڑکیں بنانا آسان کام نہیں، اور پھر بڑے بڑے پلازا، شاپنگ سینٹرز، اس قدر ترقی۔ اللہ ہمیں اس ترقی کے ساتھ ایمان کی ترقی بھی دے دے، بس خالی دنیاوی اور یہ مادی ترقی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو خیر آج کی نشست میں صرف چند باتیں کہوں گا جو یعنی اخبارات، رسائل، کتابوں، انٹرنیٹ سب جگہ مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا احوال وہاں کا میں بتا دوں۔ سب سے پہلے میں غار حرا کا ذکر کروں گا۔ میں 1994 میں آخری بار جب گیا تھا اخبار کے حوالے سے کام کرنے کے لیے، تو اس وقت ہم لوگ غار حرا تک گئے، لیکن وہاں پہنچ کر میری حالت خراب ہو گئی تو میں اوپر تو نہیں چڑھ سکا، نیچے ایک جگہ بیٹھ کر میں اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اوپر تک چڑھ کر واپس آئے تو میری حالت ایسی تھی کہ بار بار پانی کی طلب ہو رہی تھی اور مجھ سے اوپر پہاڑ پر چڑھنا مشکل تھا۔ تو بہرحال بس جب پاکستان واپس آئے تو پتہ چلا کہ میں ذیابیطس یعنی شوگر کا مریض ہو چکا ہوں، اور میری وہاں جو حالت تھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ بہرحال وہ وقت گزارا میں نے۔ اس بار غار حرا پر ہم جب گئے ہیں تو وہاں جا کر ایک منظر تو یہ تھا کہ غار حرا سمجھ لیں کہ بعض عمارتوں کے پیچھے تھا، اور انہوں نے جو عمارتیں بنا رکھی سعودیوں نے، اس میں آگے کے حصے میں انہوں نے بہت بڑا سمجھ لیں آڈیٹوریم کہیں یا جو بھی کہیں آپ، تو وہاں انہوں نے 4 ہال بنا رکھے ہیں۔ ایک ہال میں جائیے آپ تو بہت بڑا پردہ، اسکرین جسے کہتے ہیں، میرا خیال ہے سینکڑوں فٹ پر مشتمل ایک ہال میں۔ وہ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، یعنی کوئی ایک دور انہوں نے اس پر اسکرین پر دکھایا۔ وہ کمال درجے کی وہ فلم سازی بھی تھی، اور وہ تصاویر بالکل یعنی جیسے ہم اس دور میں آ گئے ہیں۔ تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادوار وہ 3 مختلف ہالز میں لے جا کر انہوں نے ہمیں دکھائے۔ پھر غار حرا کا جو منظر اس میں بہت قریب سے جو ہم نے دیکھا، تو ہم غار حرا پہنچ کر بھی شاید اتنا لطف نہ اٹھا سکے، میں تو چڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اور لوگ جاتے ہوئے دیکھے میں نے، جا رہے تھے غار حرا کی طرف، تو وہاں پر ہم نے اسکرین پر اتنے قریب سے وہ سارے پتھر، وہ سارے غار کے مناظر دیکھے کہ جیسے ہم غار حرا کے اندر ہی ہیں، بلکہ وہ بہت بڑی اسکرین پر سے وہ دیکھا ہم نے۔ تو خیر یہ غار حرا کا واقعہ ہو گیا۔ یہ دراصل جبل نور ہے وہاں کا، اس کے اندر واقع ہے غار حرا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 40 سال کی عمر کے بعد وہاں بیٹھ کر، آج کی زبان میں مراقبہ کہیے یا جو بھی ہو، وہاں اللہ سے قرب حاصل کیا انہوں نے، اور روایت کے مطابق پہلی وحی اسی غار میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ اس کی اہمیت یہ تھی غار حرا کی۔ یہ خانہ کعبہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر دور ہے یہ غار حرا، جو جبل نور میں واقع ہے، اس کی سائٹ پہ کہہ لیں وہاں واقع ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ہم جب مدینہ منورہ گئے، وہاں کا احوال کسی اور نشست میں بتاؤں گا۔ تو وہاں جو زیارتیں ہم نے دیکھی یا جہاں حاضری دی، ان میں ایک پہلی ہے مسجد قباء۔ یہ دنیا کی پہلی مسجد کہلاتی ہے یہ، اس لیے کہ خانہ کعبہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے وہ ہے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر ہے مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 مساجد تو تاریخ میں، لیکن یہ جو مسجد بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت، تو اس کا نام ہے مسجد قباء۔ اسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی تو آپ نے پہلا قیام یہاں کیا تھا۔ تو اس مسجد کی سمجھ لیں کہ سنگ میل جسے سنگ اسود جسے ہم کہتے ہیں،
یا کیا کہیں سنگ بنیاد، معاف کیجیے، تو سنگ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اس کا. اور یہ مسجد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ ہجرت کے وقت تعمیر ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ بنیاد رکھا تھا اس کا، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے تعمیر کی. تو اب وہ اصل حالت میں تو نہیں ہے یہ، اب تو بہت خوبصورت مسجد بنا دی ہے مسجد قباء، بہت طویل و عریض ہے، بہت ہی خوبصورت ہے وہ. تو یہ حضور کی یادگار ہے اور دنیا کی پہلی مسجد ہونے کا شرف اسے حاصل ہے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز قیام کیا تھا ہجرت کے بعد، اس کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی. تو یہ سن 622 ہجری میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی. بعد میں تو مختلف خلفاء آتے گئے، انہوں نے اس میں توسیع کی، پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے بنائی گئی. اب تو بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ. اس کے 6 گنبد اور 4 مینار عام طور سے دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جس مسجد میں گئے وہ تھی مسجد قبلتین. یہ مسجد مدینہ منورہ کے محلہ بنو سلمہ میں واقع ہے، اور اس کا ایک گنبد ہے بڑا سا، اور اس کے 2 مینار ہیں. یہ 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے وقت سمجھ لیجیے یہ مسجد موجود تھی. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے. آپ کی اور صحابہ کرام کی بڑی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اور نماز پڑھیں، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی طرف، جسے لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اس مسجد میں جب آپ 17 مہینے تک تقریباً آپ نے نماز پڑھ لی اور سب کی خواہش تھی، تو پھر عین نماز کے دوران وحی نازل ہوئی کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا گیا. تو نماز کے دوران ہی وہ قبلہ تبدیل ہوا اور لوگوں نے ادھر رخ کر لیا. اس لیے 2 قبلہ والی مسجد کہلاتی ہے، مسجد قبلتین. اور اس میں جو پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس کی نشانی موجود ہے. ایک کھڑکی سی نظر آتی ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو اس مسجد کی یہ 2 ہجری میں سمجھ لیں کہ یہ تحویل قبلہ ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کا نام مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اور یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی. بہرحال اس مسجد کی اپنی اہمیت ہے. اور اس کے بعد آخری مسجد کی طرف میں آتا ہوں، اور تو بہت زیارتیں ہیں وہاں، لیکن ایک زیارت کی طرف آتا ہوں جسے مسجد خندق کہتے ہیں. یہ پہلے غزوہ خندق کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف مقامات پر متعین کیا تھا کہ آپ یہاں نگرانی کریں گے. تو 7 مقامات اور بعض روایت میں 6 مقامات آتے ہیں کہ وہاں صحابہ کرام موجود تھے جب غزوہ خندق ہو رہا تھا. اب وہ 7 مساجد کہلاتی تھی، وہ 7 مساجد. تو وہ مساجد جو تھیں، اب ان میں سے بعض نے اس کو 6 کہا، تو ان مختلف صحابہ کرام وہاں نگرانی کر رہے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں میں نے پہلے بھی دیکھی تھی جب جاتا تھا، لیکن اس بار انہوں نے یہ آخری دفعہ جب میں گیا تھا یاد آ گیا مجھے، اس وقت یہ مسجد انہوں نے 3-4 مساجد کو ایک جگہ کر کے اور بڑی مسجد کی تعمیر شروع کر دی تھی. اس مرتبہ جب میں گیا ہوں تو بڑی عالیشان مسجد بن چکی تھی. اس کو مسجد خندق بھی کہتے ہیں اور الاحزاب مسجد بھی کہلاتی ہے. تو یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے، اس کے 7 مساجد چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی، وہاں نوافل ادا کرتے تھے. اب وہ بہت بڑی مسجد ہو گئی، بہت خوبصورت مسجد بن. تو یہ چند زیارتیں جو ہم نے کی تھی، آج مختصراً اس کا احوال میں نے بیان کیا. باقی سفر کا 1 یا 2 قسطوں میں اور حال بیان کر کے پھر انشاءاللہ اپنے معمول کی نشستوں کی طرف ہم چلیں گے اور اس گفتگو کو جاری کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. باقی بشرط زندگی باقی.